جب تک لوگ آتے ہیں مجھے آپ کی اس بات سے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے تو وہ پاکستان آیا کرتے تھے ہندوستان سے. جس زمانے میں ویزا وغیرہ کا کوئی ابھی ایشو نہیں ہوتا تھا. یہ آپ نے آن کر دیا؟ تو ایک بزرگ تھے جو کہ ہندوستان سے آیا کرتے تھے پاکستان, اور یہ اس وقت کی بات ہے 47 کے ایڈجسٹمنٹ ٹائم کی. تو جب وہ آتے تھے تو وہ لاہور کے قریب ایک جگہ پر کوئی تقریر یا بیان وغیرہ کیا کرتے تھے, قرآن کا درس دیتے تھے یا کوئی بیان کرتے تھے, وہ 3-4 گھنٹے کا. تو وہ پتہ چلا کہ وہ بزرگ تشریف لا رہے ہیں. تو ایک تھا بیچارہ دیہاتی, وہ کہیں اس کو پتہ لگا تو اس نے پہلے اپنا پلان کر لیا کہ بھئی میں نے جانا ہے. تو صبح بیچارہ وہ 2 بجے اٹھا تو اس نے اپنا جو گڈھا ہوتا ہے, گڈ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, جس کے لکڑی کے پہیے ہوتے ہیں, تو وہ اس نے اس میں بیل جوتے اور صبح 2 بجے چلنا شروع کیا. جب وہ تقریباً قریب پہنچنے لگا تو اس کا پہیہ ٹوٹ گیا, اور اس کے پہیہ ٹوٹنے وہ بیچارہ وہاں کوشش کرتا رہا کہ کہیں سے ریپیئر کراؤں, تو وہ ریپیئر نہیں ہوئی. تو وہ خود بھاگ کے آتا رہا, اور بائی دا ٹائم جب وہ مسجد میں پہنچا جہاں بزرگوں نے بیان کرنا تھا, تو بزرگ 3-4 گھنٹے کا بیان ختم کر کے اور دعا مانگ رہے تھے, اور وہ بیان ختم ہو چکا تھا. تو وہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگا. تو وہ بزرگ اپنے حجرے یا کمرے میں جا رہے تھے, تو انہوں نے دیکھتے انہوں نے کہا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کا بیان سننے کے لیے آیا تھا, میں تو 1 سال سے انتظار کر رہا تھا. تو رستے میں میری وہ جو بیل گاڑی تھی اس نے مجھے دھوکہ دیا, تو میں تو اس لیے رو رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا آ جاؤ میرے پاس. تو ان کو اپنے حجرے میں بٹھا کے سامنے بٹھا لیا, اور 4 گھنٹے کا بیان پھر دوبارہ کر دیا, جو بھی ٹاک تھی ان کی, لیکچر تھا. اور وہ سنتا رہا. 4 گھنٹے کے بعد وہ رونے لگا, اور اس نے کہا حضرت آپ نے مجھ اکیلے کے لیے یہ 4 گھنٹے کا بیان کیا؟ تو ان بزرگوں نے ایک بڑا زبردست فکرہ کہا. انہوں نے کہا وہ جو مجمع کے سامنے کیا تھا نا, وہ بھی کسی ایک اکیلے کے لیے ہی کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے تمام کاموں کو اس میں خدا اللہ پاک کی رضا کو شامل کر لیں, اور یہی دیکھیں کہ بھئی جو بھی کچھ ہم اچھائی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کریں گے, تو ہم پھر ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے ویڈیو کی تو کسی نے لائک ہی نہیں کیا, اس کے اوپر اتنے برے کامنٹ ہیں, میں نے یہ بات کی تو آگے سے کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا. تو ہم پھر ان چیزوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں. تو ایسی مجھے واقعہ یاد آیا, تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے شیئر کروں کہ ہم جو بھی کام کریں نا اس اکیلے کے لیے کریں. اب چونکہ یہ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے تو مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا. I'm sure کہ اس کو سن کے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کیا وقت ہوگا, مفہوم اس کا یہ ہے, اور ان کے سامنے ایک غلام بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا سراقہ. تو انہوں نے کہا کیا وقت ہوگا جب اے سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. تو اس زمانے میں تو بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان کسی طریقے سے اتنی بڑی حکومت کو قائم کر سکیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ حکومت فتح ہوئی, کسرا شکست ہوئی, تو مال غنیمت جب اکٹھا ہوا تو وہ ہوتا یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مال غنیمت کا ڈھیر ڈال دیا جاتا تھا, جس میں ہیرے جواہرات وٹ ایور جو بھی ہوتے تھے ایسٹس سب کچھ. تو اس میں ایک دم حضرت عمر کہنے لگے کہ تلاش کرو یہاں کے وہ 2 کنگن کدھر ہیں. انہوں نے کہا جی کون سے کنگن؟ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود سنا ہے کہ کیا وقت ہوگا کہ سراقہ کے ہاتھ میں کنگن ہوں گے. تو وہ کنگن ہونے چاہیے. اب آپ ان کی ایمان کا اندازہ لگائیے کہ ان کو یقین تھا کہ اگر نبی پاک نے فرمایا تو وہ ہوں گے, لیکن وہ کنگن سامان میں نہیں تھے. اتنے میں جب سورج غروب ہوا اور مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا دھندلکا سا ہوا, جس میں آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی آیا ہے مگر یہ نہیں دیکھ سکتے کون آیا, تو ایک شخص ایک چادر کو لپیٹ کے اندر داخل ہوا اور اپنی چادر کے اندر سے 2 کنگن بڑے بڑے نکال کے سونے جوہرات کے وہاں سامان میں رکھے اور مڑ کے جانے لگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کہا کہ تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے جو صحابی تھے ظاہر ہے پیچھے مڑے دیکھے بغیر کہا جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے اور میری شکل کو بھی پہچانتا ہے. اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ چلے گئے. تو ان 2 واقعات سے میں تو اپنے لیے یہ ایک سبق سیکھتا ہوں کہ ہم اپنی نیت کے اندر ہمت کر کے کوشش کریں کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں, تو پھر وہ ایک براڈر ڈومین کے اندر اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے. خیر اینی وے